بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 35واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب ما جاء فی الریاء، یعنی ریاکاری ایک مذموم عمل ہے جس کے تعلق سے یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ شیخ الاسلام اس باب میں شرک اصغر کے اقسام میں سے ایک قسم ریا کے متعلق بیان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے۔ اس میں چونکہ لوگ عام طور سے مبتلا ہیں، اس لیے اس کی جانب امت کو متنبہ کرنا ضروری سمجھا۔ نیز یہ ایسا مذموم عمل ہے جس کو حدیث میں شرک کہا گیا ہے، تو اس سے حدیث میں اس سے توحید میں نقص پیدا ہوتا ہے اور کمی واقع ہوتی ہے۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک ظاہر جس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہوتا ہے، جیسے غیر اللہ کے تقرب کے لیے جانور ذبح کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا، غیر اللہ سے استغاثہ کرنا وغیرہ، جس کے لوگ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ شرک کی دوسری قسم شرک خفی ہے جس کا تعلق باطن یعنی دل سے ہے، جسے عام طور سے لوگ نہیں دیکھتے کیونکہ دل کے احوال سے اللہ کے علاوہ کوئی باخبر نہیں ہے۔ ریاکاری شرک خفی اس لیے ہے کہ یہ نیت اور مختلف مقاصد کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ ریاکاری یعنی دکھاوا انتہائی مذموم عمل ہے۔ یہ گناہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ لفظ ریا رؤیتن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی آنکھوں سے دیکھنے کا ہے۔ اس کی صورت یوں ہوتی ہے کہ انسان نیکی کا کوئی عمل کرتے وقت یہ ارادہ کرے کہ لوگ مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ لیں اور میری تعریف کریں۔ ریا دو قسم کی ہے، ایک ریا منافقین کی ہے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کرتے اور نام لیتے ہیں، مگر ان کے دلوں میں کفر پوشیدہ ہوتا ہے، کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ریا اور طرز عمل توحید کے منافی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ ان پر ان کا دھوکہ لوٹا دیتا ہے، اور جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر سستی چھائی ہوتی ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ ریا کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان نیکی کا کوئی کام کرتے ہوئے دکھلاوے کی نیت سے کرے کہ لوگ اسے یہ عمل کرتے دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ یہ پوشیدہ شرک ہے اور توحید کے اعلیٰ درجہ کے منافی ہے۔ اس ریاکاری کی تین حالتیں بنتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ شروع سے ہی اس کا ارادہ ریاکاری کا ہو، یہاں تک کہ وہ عمل ختم کر لے تو اس کا یہ پورا عمل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا: من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ اس کو شریک کیا تو میں اس کو اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، دکھاوے کے لیے عمرہ کیا، دکھاوے کے لیے ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کیا، تو اس کا یہ عمل باطل ہوگا، ناقابل قبول ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے لیکن بیچ میں اس کے اندر ریاکاری آ جائے، شیطان مداخلت کرنے لگے، وسوسے کے ساتھ اس کو ریاکاری کی ترغیب دینے لگے، لیکن وہ اس کو دفع کر دے اور اللہ کے لیے مخلص ہو جائے، تو اس کا وہ عمل عند اللہ قبول ہوگا۔ اس میں معمولی ریاکاری کا شامل ہو جانا قابل مضر نہیں، کیونکہ اس ریاکاری کو اس نے وہیں دفع کر دیا۔ تیسری صورت یہ ہے
کہ بندہ عمل تو اخلاص کے ساتھ کرے لیکن بیچ میں ریاکاری داخل ہو جائے اور آخر تک اسی حالت میں باقی رہے، تو جہاں سے اس کے عمل میں ریاکاری داخل ہوئی وہاں سے اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، اس کے اس عمل پر ثواب نہیں ملے گا۔ حدیث میں دو لفظ آتے ہیں، الریا والسمع۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ریاکاری کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے، جیسے بندہ اللہ کے لیے کوئی عمل سر انجام دے لیکن پوشیدہ طور پر غیر اللہ کے لیے بھی ہو، جیسے نماز اور صدقہ وغیرہ۔ نماز ظاہری طور پر اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے لیکن باطن میں دوسرے کو دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ صدقہ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے ظاہری طور پر لیکن باطن میں دوسروں کو دکھانا بھی مقصود ہوتا ہے۔ سمع ظاہری اقوال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے لیکن باطن میں مقصود ہو کہ لوگ اسے اچھا کہیں، اس کا نام ہو، شہرت ہو۔ کوئی قرآن کی تلاوت کرے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہو تاکہ لوگوں میں اس کی شہرت ہو کہ یہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، کتنا زیادہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کتنی اچھی نماز پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کتنا زیادہ کرتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ریا اور سمع میں۔ باب قائم کرنے کے بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی یہ آیت ذکر کی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تو تم جیسا ایک انسان ہوں، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس آیت میں ہر قسم کے شرک سے منع کیا گیا ہے، خصوصاً رب کی عبادت میں شرک کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو ریاکاری بھی شرک کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، اسی لیے علماء نے اس آیت سے ریا کے مسائل پر استدلال کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لیکن میرے اور عام انسانوں میں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اور عام انسانوں کی طرف وحی نہیں کی جاتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، انسان تھے، آپ کے والدین تھے، آپ کے دادا تھے، حتیٰ کہ آپ کی نسل اسماعیل ابراہیم علیہ السلام سے ہو کر نوح علیہ السلام تک پہنچتی ہے، پھر نوح علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور آدم علیہ السلام بلا شبہ بشر تھے، انسان تھے۔ تو ہر نبی جو گزرا ہے اس کائنات کے اندر وہ انسان ہوا ہے، وہ انسان تھے، ان کے اوپر بھی وہی کچھ طاری ہوتا تھا جو عام انسانوں کے اوپر طاری ہوتا ہے۔ وہ بھی بیمار پڑتے تھے، عام لوگ بھی بیمار پڑتے ہیں، انبیاء بھی کھانا کھاتے تھے، پیشاب پیخانے کے لیے جاتے تھے، عام انسان بھی یہ کرتے ہیں۔ انبیاء بھی بیاہ شادی کرتے تھے، ان کے بھی بچے ہوتے تھے، عام انسان بھی کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبیوں کو انسانوں سے نکال دینا یہ تو نص صریح کی مخالفت ہے، قرآن کریم کی مخالفت ہے اور امر واقع کی مخالفت ہے، کیونکہ ہر انسان جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تھے، ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ تو اسی وجہ سے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ رسول ہی اگر بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میں فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا
تو یہ لوگ کہتے کہ یہ ہمارے جنس سے نہیں ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اعتراض کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں میں سے رسالت کو چنا، رسول بنایا تو انسانوں میں سے، تاکہ یہ انسانوں کی نفسیات کو سمجھ کر انہیں دعوت دے سکیں، انہیں بتا سکیں، اللہ کا پیغام انہیں پہنچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے جس کو رسول چنا، وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کے پیغام کو جو انسانوں میں سے رسول بنایا گیا ہے اس تک اللہ کا پیغام پہنچا دے۔ تو رسول جو ہوا کرتے تھے وہ انسان ہوتے تھے، کوئی فرشتہ نہیں ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے انسانوں کا کام ہے، بشر کا کام ہے، بندے کا کام ہے کہ وہ بندگی کریں اس کی جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور معبود جو اللہ رب العالمین ہے اس کا حق یہ ہے کہ تمام بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو جو بھی عمل انسان کرے گا، جنات کریں گے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہے تو وہ عمل صالح، اسی کا اللہ تعالیٰ نے کہا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے۔ عمل صالح ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ کیا جائے، ریا اور سمعہ مقصود نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ سنت رسول کے عین مطابق ہو، بدعت و خرافات سے خالی ہو، ان میں سے کوئی بھی شرط اگر نہ پائی جائے تو وہ عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین کے مطابق نہیں تو عمل مردود ہے، غیر قابل قبول ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، نہ اپنے عمل سے، نہ اپنے قول سے، اور نہ ہی ریاکاری کے ذریعے سے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک واقع ہو جائے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کہ اگر عبادت کی جائے تو اخلاص کے ساتھ کی جائے، ریاکاری وغیرہ مقصود نہ ہو۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک معی فیہ غیری ترکتہ وشرکہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں، جو شخص اپنے عمل میں میرے ساتھ غیر کو شریک کرے تو میں اسے اس کے شرک کے ساتھ چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ حدیث دلیل ہے کہ ریا والا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں، بلکہ وہ عمل کرنے والے کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب کسی عبادت میں ابتداءً ریا شامل ہو تو وہ ساری عبادت باطل ہو جاتی ہے، اور وہ عمل کرنے والا دکھلاوے کی وجہ سے گناہگار اور شرک خفی کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر اصل عبادت محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو مگر اس عمل میں اس میں کسی قدر ریا کو شامل کر دے، مثلا اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نماز کا رکوع طویل کر دے، سجدہ طویل کر دے، تسبیحات کی تعداد زیادہ کر دے، تو ایسا کرنے سے وہ آدمی گناہگار ہوگا اور اس کی اتنی عبادت ضائع ہو جائے گی جتنی اس نے ریاکاری کے لیے کیا ہے، جبکہ مالی عبادت میں ریا شامل ہونے سے ساری کی ساری عبادت عکارت ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں کہا گیا اشرک معی فیہ غیری، جو شخص اپنے عمل میں میرے ساتھ غیر کو بھی شامل کر لے۔ اس عبارت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے کسی عمل صالح میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی خوشنودی کا خواہش مند بھی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے شرک سے مستغنی ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کرنے والے کے عمل سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو اس میں بندوں کی اپنی مصلحت ہے، کیونکہ وہ اللہ کے محتاج ہیں، اور عبادت کے ذریعے ہی بندہ اپنے رب سے قریب ہو سکتا ہے۔ عبادت میں بندوں ہی کی مصلحت ہے تاکہ ان کی گناہیں معاف ہوں، اللہ انہیں رزق سے نوازے اور انہیں جنت میں داخل کرے۔ تو عبادت کرنے کا فائدہ خود انسان کو ہی ہوگا
بندوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے یا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا. اللہ کی بادشاہت میں اور اس کے ملک میں سے کوئی کمی نہیں واقع ہو جائے گی. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو كان اولكم واخركم وجنكم وانسكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میرے بندو، اگر تم میں کے پہلے اور آگے کے لوگ، آخر کے لوگ، انسان اور جنات متقی بن جائیں تو میرے ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر دیں گے. ان کی وجہ سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا. اور اگر تم میں کے پہلے لوگ اور آخر کے لوگ، تمام انسان اور جنات سب کے سب گنہگار ہو جائیں، فاسق و فاجر ہو جائیں، تو میرے ملک میں کوئی کمی نہیں کر دیں گے. میرے ملک میں کوئی کمی نہیں واقع ہو جائے گی، میری بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو جائے گی. اللہ کے بندے اگر راہ راست سے ہٹ جائیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگیں تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وإن تشکروا یرضہ لکم. اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے. اگر تم اس کا شکر بجا لاؤ تو وہ تم سے راضی ہو جائے گا. اور دوسری آیت میں بیان فرمایا: وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم لوگ کفر کر بیٹھو اور زمین میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب کفر کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ سارے جہان سے بے پرواہ ہے، وہ تعریف کیا ہوا ہے. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، چاہے شرک اکبر ہو چاہے شرک اصغر ہو، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ خود انسان کو بھگتنا ہوگا، وہ خود انسان بھگتے گا. اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں اخلاص کے ساتھ، اس کے ساتھ کسی کو نہ شریک ٹھہرائیں، تو اس کا فائدہ انسانوں کو ہی ہوگا. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا اخبرکم بما هو اخوف علیکم عندی من المسیح الدجال؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. قال الشرک الخفی يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ مسند احمد میں بھی موجود ہے. کیا تمہیں میں وہ بات نہ بتاؤں جس کا خوف مجھے تم پر مسیح دجال سے بھی زیادہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا وہ ہے شرک خفی. کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو اور وہ اپنی نماز کو محض اس لیے سنوار کر پڑھے کہ کوئی اس شخص اسے دیکھ رہا ہے. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور ریاکاری اس میں اندر داخل ہو جائے تو جہاں سے ریاکاری داخل ہوئی ہے اس کی وہ نماز قبول نہیں ہوگی. مسیح دجال کا جو معاملہ ہے، مسیح دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سب سے زیادہ ڈرایا ہے اور ہر نماز میں حکم دیا ہے کہ مسیح دجال سے اللہ کی پناہ طلب کریں. تو ہر مسلمان نماز میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے مسیح دجال سے، کیونکہ اس کا فتنہ بہت عظیم ہوگا، بہت بھیانک ہوگا. یہ لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا، لوگوں کو مار کر جلاتا ہوا دکھائے گا. لوگ اسے یقین کر لیں گے اور خدا مان لیں گے، معبود مان لیں گے، اس کی عبادت کرنے لگیں گے، اس کی پوجا کرنے لگیں گے.
لیکن یہ کیسا خدا ہے جس کی ایک آنکھ کہانی ہے؟ اگر یہ حقیقی خدا ہوتا، اگر حقیقت میں معبود ہوتا تو کم سے کم یہ اپنے نقص کو، اپنی کمی کو، اپنے عیب کو دور کر لیتا، جبکہ اللہ رب العالمین بے عیب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ تو مسیح دجال کا معاملہ بہت واضح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مسیح دجال نکلے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھیجے جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر اس کو قتل کریں گے، تلوار سے اس کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ اس کا فتنہ ختم ہو جائے گا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام لوگوں میں دین پھیلائیں گے اور پورے دین کو نافذ کریں گے۔ تو مسیح دجال کا معاملہ بالکل واضح ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ اس سے بچنا آسان ہے اگر کوئی بچنا چاہے، لیکن ریا عام طور پر دل میں اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ یہ انسان کو آہستہ آہستہ اللہ کے بجائے لوگوں کی طرف متوجہ کر دیتی ہے۔ اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتنہ دجال سے زیادہ خوفناک اور شرک خفی قرار دیا ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو ریاکاری سے بچنا چاہیے۔ شیخ الاسلام نے قرآن مجید کی آیت اور حدیثیں ذکر کرنے کے بعد اس سے چند مسائل کا استخراج کیا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اس باب سے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 110 کی تفسیر معلوم ہوئی، جسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ شرک خفی یعنی ریا سے بھی اجتناب کرے اور ہر قسم کے شرک سے اجتناب کرے، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نمبر 2، عمل صالح میں اگر غیر اللہ کا معمولی سا بھی دخل ہو جائے تو وہ سارا عمل مردود اور ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اور اس کا اساسی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مکمل طور پر مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ نمبر 4، ریا والے عمل کے ضیاع کا ایک سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے والے تمام شرکاء سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نمبر 5، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں بھی ریا کا اندیشہ لاحق رہتا تھا۔ نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا کی تفسیر کرتے ہوئے یوں فرمایا، کوئی آدمی نماز جیسا عمل کرتے ہوئے محض اس لیے اسے عمدہ طور پر ادا کرے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو ایسے بندے کا یہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی ریاکاری سے محفوظ رکھے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔